اظہر شمیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈائمنڈ ٹی وی JNP۔ آج ہم آئے ہوئے ہیں وقار احمد صاحب کے پاس اور ان سے گفتگو کریں گے ان کے والد محترم محسن رضا جون پوری صاحب کے بارے میں اور ان کی شاعری کے بارے میں۔ تو آپ کچھ بتائیے ان کے بارے میں۔ السلام علیکم آپ کے سننے والوں کو۔ یہ والد صاحب محسن رضا صاحب کا پیدائش 1913 دسمبر 1913 میں یہاں پہ ہوئی تھی۔ ابتدائی تعلیم وغیرہ یہاں جونپور میں ہی ہوئی۔ اس کے بعد آگے کی تعلیم کے لیے اپنے چچا محترم جناب محمد رضا صاحب کے پاس بنارس میں گئے۔ وہاں پہ بنگالی ٹولہ انٹر کالج میں انہوں نے تعلیم لی۔ وہاں پہ اس میں ادبی دنیا میں اس وقت فرخ نیر، مسلم ہریری جیسے باکمال شعراء وہاں پہ تھے جن کی ادبی محفلوں میں اکثر شامل ہوتے تھے، جس سے ایک شاعری کی طرف ایک والہانہ لگاؤ ان کا ہوا۔ اور اسی اثنا میں ان کے کالج میں ایک مشاعرے کا انعقاد کیا گیا، جس میں ان کی سیکریٹریشپ میں ایک مصرع طرح دی گئی کہ سنانے کے کہاں قابل ہے جو میری کہانی ہے۔ تو اسی پہ انہوں نے جو ہے وہ ایک اپنا اس پہ پہلی غزل انہوں نے کہی کہ کوئی دل میں چھپا سرگرم سازے زندگانی ہے، ہر ایک تارے نفس نغمہ ترازے جاویدانی ہے۔ اور اس کا ایک شعر اور ہے کہ جلا جتنا اگا اتنا ہی دانہ مزرعِ دل میں، یہ سوز عشق کی بجلی ہے یا رحمت کا پانی ہے۔ تو اس کے بعد ایک اب وہاں کے شعراء میں ان کا بھی اضافہ ہو گیا، اور 1937 میں یہ جونپور واپس آ گئے یہاں پہ، اور یہاں پہ نگر پالیکا میں ملازمت اختیار کی۔ اور اس وقت یہاں جونپور میں علامہ شفیق مرحوم، جن کی بہت مشہور تھے اور جنہیں فخر مشرق بھی کہا جاتا تھا، ان کا دورہ تھا۔ اور یہاں پہ یہ ان کا معمول بن گیا تھا کہ شام کو اپنے دفتر سے فارغ ہونے کے بعد یہاں نگر پالیکا کے دوسری جانب جو ہے وہ ایک حافظ علاء الدین صاحب کی ہوٹل ہوا کرتی تھی اس زمانے میں، تو وہاں پہ یہ لوگ بیٹھتے تھے۔ تو یہاں پہ حضرت علامہ شفیق مرحوم اور سید غلام سمنانی صاحب، پروفیسر ذاکر حسین کالج دلی، اور انور صدیقی صاحب پروفیسر جامعہ ملیہ اسلامیہ، اور فاروق صاحب ریواں انٹر کالج کے استاد، اور کبھی کبھی غلام ربانی صاحب جو کہ علامہ شفیق کے چھوٹے بھائی تھے، اور کامل شفیقی صاحب جو حلقہ تلامذہ میں شامل تھے، یہ لوگ آتے تھے وہاں پہ، وہیں پہ ادبی نشست ہوتی رہتی تھی۔ یہ مطلب یہ کہ یہ روز کا ایک معمول تھا۔ تو وہاں پہ لوگوں اپنا تبادلہ خیال و ادبی گفتگو وغیرہ ہوتی تھی اپنا اس میں جو ہے۔ تو اس وقت جو ہے آپ کے والد صاحب میں جو ہے وہی میرے سروس میں تھے، باقی لوگ جو ہے یہ کوئی بھی سروس، نہ تو کوئی انور صدیقی صاحب نہ تو جامعہ ملیہ اسلامیہ میں پروفیسر تھے، نہ تو سید غلام سمنانی صاحب ذاکر حسین کالج میں استاد تھے، نہ تو فاروق صاحب تھے۔ یہ لوگ ان کے طالب علمی کا زمانہ تھا ان لوگوں کے۔ تو اسی دوران پھر اس کے بعد شعر و شاعری کا اسی سلسلہ ایک چل پڑا، اور اسی اثنا میں انہوں نے ایک اپنا مجموعہ کلام ترتیب دیا زخمہ، جو کہ اتر پردیش اردو اکیڈمی کے مالی اشتراک سے شائع ہوئی، اور 1997 میں انہوں نے ایک دوسری کتاب نگار طیبہ، جو کہ نعت و قصائد پر مشتمل ہے، وہ جو ہے وہ ان کے والد صاحب کا انتقال 1982 دسمبر 1982 میں ہو گیا تھا۔ تو ان کے انتقال کے بعد یہ دوسری کتاب ان کی شائع کرائی گئی، اور اسے کٹ کریں کچھ شعر اس کو پڑھ دیا جائے۔
یہ زخمہ کے میں چند اشعار میں پیش کر رہا ہوں کہ تجھے اے زاہد بدنام سمجھانا بھی آتا ہے، تجھے اے زاہد بدنام سمجھانا بھی آتا ہے، کہیں باتوں میں تیری رند و میخانہ بھی آتا ہے، متانت آفری نظریں کرم گستر صفِ مژگاں، ستم ڈھانے کو اٹھے ہو ستم ڈھانا بھی آتا ہے۔ اور ایک مطلب سماعت فرمائے کہ سمجھ کے حسن کی فطرت کا رازدار مجھے، سمجھ کے حسن کی فطرت کا رازدار مجھے، گلوں کی اوٹ سے تکتی رہی بہار مجھے، سمجھ کے حسن کی فطرت کا رازدار مجھے، گلوں کی اوٹ سے تکتی رہی بہار مجھے۔ اور ایک چند اشعار اور سماعت فرمائے کہ زمیں کی پستیوں کو بھی فراز آسماں سمجھے، زمیں کی پستیوں کو بھی فراز آسماں سمجھے، ہم ہی تھے ایک یہاں پر جو ہم ہی تھے ایک یہاں جو شرح بستے کن فکاں سمجھے، اور تمہیں جب سے حریم ناز دل کا رازداں سمجھے، ہر ایک تارے نفس کو نغمہ بار جاویداں سمجھے۔ اور اسی کتاب میں ایک اور ہے غزل کے ترنم میں سماعت فرمائے ایک دو لائن کے فریب گردش شام و سحر ہے، فریب گردش شام و سحر ہے، یہ روداد حیات مختصر ہے، یہ روداد حیات مختصر ہے، کہاں تسکین پائے ذوق سجدہ، تیرا در بھی فروغ تیرا در بھی فریب سنگ در ہے، تیرا در بھی فریب سنگ در ہے۔ اور اسی کتاب میں ایک مشہور نظم تاج محل بھی شامل ہے، جو کہ ایک طویل نظم ہے، اس کے میں چند اشعار میں پیش کر رہا ہوں کہ ساحر الدیہانوی صاحب نے ایک نظم اپنی لکھی تھی تاج محل، کہ ایک شہنشاہ نے بنوا کے حسین تاج محل، ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق۔ تو اسی پہ کہ جواب کے طور پہ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے کہ وہ کہ تاج ہے تاج یہ دولت کا سہارا نہ کہو، تاج ہے تاج یہ دولت کا سہارا نہ کہو، اس کو سرمایہ پرستی کا نظارہ نہ کہو، عظمت و سطوت شاہی کا اشارہ نہ کہو، بات کہنی نہیں آتی تو خدارہ نہ کہو، یادگار ایسی کوئی اور بنا سکتے ہو، معجزہ فن عمارت کا دکھا سکتے ہو، سنگ و الماس بھی ہے زر بھی ہے زردار بھی ہے، اہل دل اہل نظر شاعر و فنکار بھی ہے، حسن معصوم بھی ہے عشق کے کردار بھی ہے، جن سے نایاب محبت کے خریدار بھی ہے، پھر بھی ہو سکتی ہے کیا خلد وفا کی تعمیر، یعنی ایک روضہ سرتاپا ضیاء کی تعمیر۔ یہ ایک طویل نظم ہے جو کہ اس کے بہت بڑی اس میں کے چند اشعار شروع کے میں نے چند اشعار پیش کیے۔ تو آپ تھے جناب وقار احمد صاحب، محسن رضا جون پوری صاحب کے فرزند، اور آپ ان سے سماعت فرما رہے تھے ان کے بارے میں، ان کے کلام کے بارے میں، ان کی ادبی خدمات کے بارے میں۔ اور آپ کو اگر یہ پروگرام پسند آیا تو آپ ہمارے چینل ڈائمنڈ ٹی وی JNP کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے نوازیں۔ شکریہ۔